ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں اتاری ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضد بھی اتاری ہے. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی زمین پر چیزوں پہ پیدا کرنے کے بعد ان کی ضد نہ اتارتا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا احساس نہ ہوتا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی اگر بیماری کو نہ اتارتا تو ہمیں تندرستی کی نعمت کا احساس نہ ہوتا. اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی بڑھاپے کو نہ اتارتا تو ہمیں جوانی کی نعمت کا احساس نہ ہوتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اگر کمزوری کو نہ اتارتا تو ہمیں طاقت کی نعمت کا احساس نہ ہوتا. اگر ہم دوسری طرف جائیں، اگر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں حامان، قارون، شداد، ابو جہل جیسے لوگوں کا نہ اتارتا تو ہمیں اپنے انبیاء کی نعمتوں کا احساس نہ ہوتا، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے. اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی اگر اس دنیا میں ان پڑھ جاہل لوگ پیدا نہ کرتا تو ہمیں اپنے علماء کا احساس نہ ہوتا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ویسے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری نعمتوں سے بے شمار فائدے اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ علماء کی نعمت بھی بہت ہی بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب بھی اس دنیا کے اندر بگاڑ آیا ہے تو علماء کرام کی جماعت نے آگے بڑھ کر کے اس بگاڑ کا مقابلہ کیا ہے. جب بھی اس دین کو کسی نے بدلنے کی کوشش کی ہے تو علماء نے اس کا مقابلہ کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جب نبی اکرم میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 1000 سال گزر گئے، تو 1000 سال کے بعد اس ہندوستان کے اوپر اکبر بادشاہ کی جو ہے حکومت تھی. اس ہندوستان کا بادشاہ جو ہے اکبر ہوا کرتا تھا، لیکن اکبر بادشاہ اپنے نشے میں اتنا چور تھا کہ اس نے دین کو بدلنے کی کوششیں کی اور اپنا دین جو ہے لانے کی کوشش کی. اس نے جو ہے حرام کو حلال قرار دے دیا اور ناجائز کو جائز قرار دے دیا. غرض یہ کہ دین کے اندر اس نے بہت ساری تبدیلیاں کر دی. فلاں مہادیو ان کو سجدہ کرنا جائز ہے، فلاں مہادیو فلاں بت ان کو سجدہ کرنا جائز ہے. یہ طرح کی نئی باتیں اس نے دین کے اندر جب داخل کر دی تو انہی علماء کی جماعت میں سے ایک شخص اٹھتا ہے جس کا نام ہے سید احمد شہید سرہندی، جو آج بھی سرہند کے اندر مدفون ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں. وہاں سے ایک آواز اٹھتی ہے، وہ اکبر بادشاہ کا جو ہے مقابلہ کرتے ہیں، ان سے مناظرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ خدا کے دین کے اندر، آپ محمد کے لائے ہوئے دین کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتے. آپ جو ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کو چیلنج کرتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اکبر بادشاہ کو اپنی باتوں سے توبہ کرنی پڑتی ہے اور وہ جو ہے صحیح راستے پر اس کو آنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح جب انگریز اس ہندوستان کے اندر داخل ہوا، انگریز نے اس ہندوستان کو جو ہے اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی،
تب بھی علماء نے جو ہے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا غلام بنانے کے ساتھ ساتھ انگریز نے جو ہے اس دین کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن اس کی چال نہیں کامیاب ہوئی، وہ اپنی چالوں کے اندر کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ علماء کرام اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ علماء کرام نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، اور اس دین کو وہ ختم نہیں کر سکتے۔ ان علماء کرام کی جماعت نے ان جو ہے دین کو بھی بچایا اور اپنے ملک کو بھی بچایا۔ میرے بھائیوں، ان علماء نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اس دین کی خاطر، کیونکہ اس دین میں جب جب بھی رکاوٹیں آئی ہیں تو ان علماء کرام کی جماعت نے آگے آ کر کے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان علماء کی بہت ساری قربانیاں ہیں، لیکن آج ہم فراموش کر چکے ہیں۔ آج ہمیں علماء کی قربانیوں کو فراموش نہ کرنا چاہیے، ہمیں علماء کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہر موقع پر، میرے بھائیوں، اگر یہ علماء کرام کی جماعت نہ ہوتی، آج ہم جو مسجدوں میں سروں کے اوپر ٹوپیاں رکھ کر کے اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ علماء کرام کی جماعت نہ ہوتی تو ہمیں اس طرح بیٹھنے کا موقع نہ ملتا۔ ان علماء کرام نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں جو آج ہمارے پاس دین بچا ہوا ہے۔ اگر علماء کرام نہ ہوتے تو نعوذ باللہ ہمارے پاس سے یہ دین کی دولت جو ہے ختم ہو چکی ہوتی۔ ان علماء کرام کی جماعت کی وجہ سے ہی آج ہم اور آپ گمراہ ہونے سے بچے ہوئے ہیں، اور آج ہم بگاڑ کے راستے سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے پاس تھوڑا بہت دین بچا ہوا ہے تو ان علماء کرام کی وجہ سے بچا ہوا ہے، کیونکہ اب کوئی نیا دین، نئی شریعت تو آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اب جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے چلے گئے ہیں، جو باتیں وہ ہمیں بتا کر کے چلے گئے ہیں، اب ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔ اب کوئی نبی تو اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں، لیکن اس دین کی حفاظت کے لیے بھی تو کچھ لوگ ہونے چاہیے تھے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کی جماعت کو کھڑا کیا۔ علماء کرام اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو نعوذ باللہ ہم جو ہے گمراہ ہو چکے ہوتے، ہم جو ہے پتہ نہیں کس دین کے اندر شامل ہو چکے ہوتے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں بھی علماء کرام کی قدر کرنی چاہیے، لیکن آج اس جو ہے عوام کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ جو ہے علماء، اس کے بعد جو ہے جب انگریزوں کا ان علماء کرام نے مقابلہ کیا، جب ان کا کہیں بھی بس نہیں چلا تو وہاں سے ایک طبقہ شروع ہوتا ہے۔ وہ طبقہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی عوام کے اور علماء کے درمیان اختلاف کو پیدا کرتا ہے، یعنی علماء کے خلاف عوام کے دل میں بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بہت ساری بدگمانیاں جو ہے انسانوں کے اندر آ جاتی ہیں، اور جو ہے وہ برے گمان جو ہے علماء کے حق میں رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مثال دی ہے تو بہت سارے یہ طبقہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا، آج بھی یہ طبقہ جو ہے ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ علماء سے اختلاف رکھتے ہیں، علماء کا جو ہے علماء سے بدگمانیاں ان کے اندر کھلے طور پر پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان علماء سے ہمیں بدگمانیاں نہ رکھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ علماء جو ہیں دین کے محافظ ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص دین کے علماء سے بدگمان ہوتا ہے، دین کے علماء سے بدگمانیاں اپنے دلوں کے اندر رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ اس کی 7 نسلوں کے اندر علماء اور حفاظ کرام پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص علماء سے، اپنے اماموں سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں کے اندر دین کے داعی اور شیدائی پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی علماء سے برائی رکھتا ہے تو اس کی نسلوں کے اندر سے جو ہے دین اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی 7 نسلوں تک جو ہے علماء اور حفاظ کرام پیدا نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی ہو بھی گیا تو وہ جو ہے اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے جو ہے ہمیں علماء سے بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے واقعات ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر کے عرض کرتا ہے کہ اے مالک بن دینار، تمہارا دین سچا ہے، تم جو ہے بالکل جھوٹے ہو،
تمہارا دین سچا نہیں ہے، تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے مقابلہ کرتے ہیں، بہت سارے مناظرات ہوتے ہیں لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آپ جو ہے ایک کام کریے، آگ جلائیے، آگ جلا کر کے آگ جو ہے تیار کر دی جاتی ہے، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کا ہاتھ پکڑتے ہیں، جو شخص مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، مناظرہ کر رہا ہوتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو تمہارا ہاتھ نہیں جلے گا، آپ اس آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیے اور میں بھی اس آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں۔ تو آپ جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس ہاتھ کو پکڑ کر کے اس آگ کے اندر کر دیتے ہیں، تو وہ آگ جو ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے اس ہاتھ کو نہیں جلاتی، اور وہ جو شخص جو کافر ہوتا ہے اس کے ہاتھ کو بھی نہیں جلاتی۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، آج حق اور باطل میں فرق نہیں نظر آیا، آج جھوٹ اور سچ میں فرق نظر نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جو ہے اس کے ہاتھ کو اس آگ کے اوپر کیے ہوئے ہیں لیکن وہ آگ ان ہاتھوں کو نہیں جلاتی۔ آپ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، اس شخص کے ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا، آج حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، آج میں نے اس ہاتھ کو اس لیے نہیں جلایا کیونکہ جو ہاتھ حق ہے وہ ہاتھ اسے پکڑے ہوئے تھا، میں نے اس ہاتھ کو اس لیے نہیں جلایا۔ یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ جو عوام اپنے علماء سے، اپنے امام سے محبت کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس دنیا کے اندر، کل قیامت کے دن ان کا حال اسی شخص کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم اپنے علماء سے محبت کریں گے تو ہمارا حشر بھی کل انہی علماء کے ساتھ ہوگا، اگر ہم ان علماء سے بغض رکھیں گے، نفرت رکھیں گے تو کل ہمارا حال جو ہے بہت برا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر کے عرض کرتا ہے یا نبی اللہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے عرض کرتے ہیں کہ اے صحابی، آپ نے جو ہے قیامت کے لیے، روز محشر کے لیے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں؟ آپ مجھے بتائے تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میں نے جو ہے قیامت کے دن کے لیے کوئی تیاری تو نہیں کر رکھی ہے، لیکن میں جو ہے اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہوں۔ کیا میں اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمہاری اسی وجہ سے بخشش ہو جائے گی کہ تم اللہ سے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو۔ ایک حدیث اور میرے یاد آ رہی ہے میرے بھائیوں، جب قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عوام سے، اپنے علماء سے جو ہے وہاں سب کا حساب لے رہا ہوگا، تو وہاں دوزخیوں کا دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور جنتیوں کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ علماء کرام کی جماعت ہوگی اور ان سے کہا جائے گا آپ کو جو ہے جنت کا پروانہ دیا جاتا ہے، آپ جنت میں چلے جائیے، آپ کو جنت میں جانے کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ تو تمام کے تمام علماء کرام کی جماعت جو ہے جنت میں جانے کے لیے چل پڑے گی۔ تو اس کے بعد ایک آواز ان کے کانوں میں آئے گی، اے علماء کرام کی جماعت، آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہاں جا رہے ہو؟ جانتے ہو آواز کس کی ہوگی؟ وہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علماء کرام کی جماعت سے عرض کریں گے، اے علماء کرام کی جماعت، آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ اپنے پیچھے مڑ کر کے دیکھیے، آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو علماء کرام کی جماعت جب پیچھے کو نظر گھمائے گی تو بہت سارے لوگ علماء کرام سے محبت کرنے والے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان سے امید لگائے ہوئے ہوں گے کہ یہ علماء کرام کی جماعت وہی جماعت ہے
जिनसे हम लोग मोहब्बत कर रहे होते हैं, यानी दुनिया के अंदर हमने इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बतें की हैं। जब इनके ख़िलाफ़ कुछ लोग साजिशें कर रहे थे तो हम जो है इनके खिलाफ, इनके हक़ में जो है आवाज़ें उठाया करते थे। अगर कोई इनके ख़िलाफ़ बुराई कर रहा होता था तो वो अर्ज़ करेंगे हमारे पास कोई जो है नेकियां तो नहीं है, हमने जो है नमाजें तो नहीं पढ़ी हैं, हमने जो है इतने रोज़े तो नहीं रखे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बख्शिश फरमा दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अर्ज़ करेंगे आप जिसको चाहें आवाज़ लगा दें, आप इशारा करते रहें, आप जिस आदमी को इशारा करेंगे आपके कहने से हम उन्हें भी आपके साथ जन्नत में दाखिल कर देंगे। मेरे भाइयों, ये है उलमाए किराम का मकाम। लेकिन आज जो है उलमाए किराम की अपने इमामों की बुराई जो है ज़ोरों शोरों पर है। जब इमाम नया नया आता है तो जो है उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है, लेकिन जैसे ही इमाम कुछ दिन पुराना हो जाता है उसके खिलाफ बुराइयाँ और बदगुमानियाँ शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह क्या है मेरे भाइयों? इसकी एक वजह ये भी है कि जो हम सुनी सुनाई बातों पर अमल कर लेते हैं। अगर कोई शख्स अपने इमाम के बारे में कोई कुछ कहता है, हम उनकी बातों पर अमल कर लेते हैं और सुनी सुनाई बातों पर अमल करके हम जो है अपने इमाम के खिलाफ हो जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि इंसान के बुरा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बातों पर अमल करे। मेरे भाइयों, आज हम जो है सुनी सुनाई बातों पर अमल करके जो है अपने उलमा से, अपने इमाम से बदगुमान हो जाते हैं। हमें चाहिए, और एक दूसरी वजह क्या है, आज हमारे अंदर ये भी बहुत बड़ी बुराई है कि हम इस वजह से भी अपने इमामों से, अपने उलमा से नफरत करने लगते हैं कि हमारी बिरादरी का नहीं है, इसका परिवार ऐसा है, इनके बड़ों ने ऐसा किया है, ये भी ऐसा ही होगा। मेरे भाइयों, आज हमें जो है इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। सुनी सुनाई बातों पर हमें अमल न करना चाहिए। वो बुराई करने वाले पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, वो हाफिज़ भी हो सकते हैं, वो बुराई करने वाले उलमा भी हो सकते हैं। मेरा एक साथी, मेरा एक दोस्त अर्ज़ कर रहा था कि मैं एक शख्स के पास बैठा हुआ था और वो उलमा के खिलाफ जो है बहुत बदगुमानियाँ रखता है, वो उलमा के खिलाफ बहुत सारी बातें मुझे अर्ज़ कर रहा था। वो बताने वाला, वो साथी, वो दोस्त जो है बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन वो उस पढ़े हुए शख्स को अर्ज़ करता है कि मैंने उसे अर्ज़ किया कि आप जो है पढ़े लिखे हो, आपने जो है दीन का इल्म हासिल किया है, लेकिन मैं एक अनपढ़ हूँ, मैं बेनमाजी हूँ, लेकिन मैं उलमा की बुराई आप हज़रात से नहीं सुन सकता, लिहाजा आप जो है पढ़े लिखे हैं लेकिन मैं अनपढ़ हूँ। अगर जो है अब मैं आपसे बेहतर हूँ क्योंकि आप जो है बुरा काम कर रहे हैं, क्योंकि बुराई करने वाला और बुराई सुनने वाला ये दोनों एक ही दर्जे के होते हैं। तो मेरे भाइयों, आज हमें इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इस कौम के अंदर तीन बातें आ जाएंगी, वो तीन चीज़ें क्या हैं? जब लोग अपने उलमा की, अपने इमाम की जो है बुराई करने लगेंगे और जो है बाज़ारों में इमारत जो है ऊंची ऊंची बनने लगेंगी। और तीसरी चीज़ क्या इरशाद फरमाई मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो क्या है? जब आप कहीं निकाह का पैगाम भेजेंगे तो आप अपने लिए मालदार, एक जो है मालदार लड़की की तलाश करने लगेंगे। जब ये तीन चीज़ें आवाम के अंदर आ जाएंगी, जब ये तीन चीज़ें लोगों के अंदर आ जाएंगी तो हमें चार अजाब का जो है, चार अजाब की जो है उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फिर हमारे ऊपर जो है चार अजाब भेज सकता है। पहला अजाब क्या है? क्योंकि कहत साली का दौर आ जाएगा, लोग जो है कर्ज़ों के अंदर डूब जाएंगे, कर्ज़ों के अंदर लोग डूब जाएंगे, वो लोग जो है परेशान होंगे इस वजह से कि मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, लोग कर्ज़ों के अंदर डूब जाएंगे। दूसरा अजाब क्या होगा? बारिशों को जो है बंद कर दिया जाएगा और लोगों के ऊपर ऐसा बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा जो लोगों के ऊपर जुल्म करेगा। और तीसरी चीज़ क्या इरशाद फरमाई मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो क्या है? वो क्या है मेरे भाइयों कि ऐसे हुक्मरान आपके उस ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो आपका हक मारेंगे। यानी अगर सरकार की तरफ से आपका कोई हक आएगा तो वो जो है पहले ही उस हक को चट कर जाएंगे। और चौथी चीज़ क्या इरशाद फरमाई? वो चौथी चीज़ क्या इरशाद फरमाई वो मेरे जहन से जो है अभी निकल गई है, लेकिन आप कभी जो है मौका मिलेगा तो ज़रूर जो है उसका जिक्र आप हज़रात के सामने
کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں ہاں وہ چوتھی چیز کیا ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک ایمان والوں کے اوپر جو ہے اکیلے میں حملہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ چار کی چار چیزیں آپ بتائیں کہ یہ چیزیں تمام کی تمام ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ آج ہر انسان کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، آج جو ہے ہر انسان قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، پریشان حال ہے، بارشیں جو ہیں رکی ہوئی ہیں، بہت کم بارشیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے تمام کے تمام حکمراں آج ہمارے اوپر ظالم مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ میرے بھائیوں یہی ہے، آج ہم علماء سے اپنے اماموں سے بدگمانیاں رکھتے ہیں، صرف کس بات پر، کس بنا پر؟ سنی سنائی باتوں پر۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی تو آپ جو ہے ہمیں جو ہے اس کے بارے میں، اگر ہم اپنے امام کے بارے میں، اپنے علماء کے بارے میں کوئی بات سنیں تو ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ لوگ جو ہے اپنے علماء کے پاس جا کر کے بیٹھتے تو نہیں، صرف جو ہے سن کر کے اس پر عمل کر لیتے ہیں اور بدگمانیاں اس کے اندر اس کی طرف سے جو ہے رکھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے علماء کے پاس بیٹھیں گے، اپنے امام کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری دلوں کے اندر جو بدگمانیاں آ گئی ہیں تو ہماری وہ بدگمانیاں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں ایک بات اور یاد آ گئی، ٹائم تو کافی ہو گیا ہے لیکن یہ بات بتانی بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں جب علماء بھی جو ہے غلطی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس چیز سے بھی گریز نہیں کیا جا سکتا، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کو اٹھائیں گے ان کی غلطیوں کی وجہ سے، تو اٹھا کر کے کیا کریں گے؟ کھلے عام ان کی غلطیوں کو جو ہے اظہار نہیں کیا جائے گا، پردے کے پیچھے لے جائیں گے، پردے کے پیچھے لے جا کر کے ان کی جو ہے غلطیوں کے بارے میں بتلایا جائے گا، اور پھر بھی جو ہے پردے کے پیچھے ہی ان کا حساب کتاب ہوگا اور عوام کے سامنے ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں جو ہے پھر جو ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کریں گے، میں نے اے علماء کرام کی جماعت، میں نے آپ کو علم اور علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں آپ کو سزا دوں، میں آپ کو جو ہے جنت کا پروانہ دے رہا ہوں، آپ جنت میں چلے جائیے۔ میرے بھائیوں اگر ہمارے اندر یہ بدگمانیاں آ گئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بدگمانیوں کو جو ہے ختم کریں۔ میرے بھائیوں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو، اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان علماء کی باتوں کو سننے والے بنو، اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ یہ چار چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر تم یہ چیزیں نہیں کر سکتے تو پانچویں چیز ہرگز نہ بننا، پانچویں چیز ہرگز نہ بننا۔ اگر تم پانچویں چیز بن گئے یعنی علماء کی تم نے برائی شروع کر دی، علماء کے لیے تم نے بدگمان ہونا شروع کر دیا، علماء کے لیے تم بدگمان ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ابھی میں نے عذاب بتائے ہیں وہ ہمارے اوپر آئیں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ بہرحال بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں کامیاب نہ ہونے کی، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے کاروبار میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کبھی نہ کبھی ہم نے اپنے علماء کے اندر اپنے علماء سے جو ہے بدگمانیاں رکھی ہیں۔ اگر ایسا ہے میرے بھائیوں تو ہمیں اپنی بدگمانیاں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں علماء کے خلاف، امام کے خلاف، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بدگمانیوں کو سنی سنائی باتوں پر سن کر جو ہم عمل کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان تمام کی تمام باتوں سے ہم پرہیز کریں۔ وقت جو ہے کافی ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ہمیں ان تمام کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کرام کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا